ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا۔ نیکی کی راہ میں اور اطاعت الہی میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے آہستہ چل کر کے جانے کے بجائے بندے کو دوڑ لگا کر کے جانا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جو دوڑنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انسان کل تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، لہذا اگر وہ آہستہ سے کام کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راہ ہی میں رہ جائے اور اپنے مقصد اور رب کی بخشش تک پہنچ نہ پائے۔ اس لیے آہستہ چلنے کے بجائے تیز دوڑ کر کے اللہ کی جنت کو پانے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر کوئی زندہ رہ بھی جائے، کتنے لوگوں کو تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس راستے کی طرف آنے کے لیے وہ کل کرتے رہ گئے، لیکن ان کا جب کل ہوا تو ان کی زندگی نے انہیں موقع نہ دیا اور وہ قبروں کے حوالے کر دیے گئے۔ اور اگر کوئی زندہ رہ بھی جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیکی کا جو خیال، نیک بننے کا جو جذبہ ان کے دل کے اندر پیدا ہوا ہے، کل تک وہ باقی بھی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کے دل میں بخشش کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکی کا خیال پیدا ہوا، لیکن پھر آنے والے دن کے اندر وہ سارے خیالات ان کے بکھر کر کے رہ گئے اور پھر دوبارہ وہ گناہوں کے کاموں کے اندر پھنس کر کے رہ گئے۔ تو فرمایا کہ نیکی کی راہ میں دوڑو، اس لیے کہ کل تک زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی رہے تو نیکی کا خیال بھی باقی رہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اگر زندگی بھی رہ گئی، نیکی کا خیال بھی دل میں باقی رہا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے کل تک تمہاری حالت بھی ایسی ہو کہ تم نیک کام کر سکو۔ کتنے لوگ آنے والے وقت تک زندہ بھی رہے، نیکی کا جذبہ بھی ان کے دلوں میں باقی رہا، لیکن وہ یا تو بستر پر ایسے دراز ہو گئے، ایسی بیماری میں گرفتار ہو گئے کہ اب وہ نیکی کرنے کی طاقت اور ہمت اپنے اندر بالکل نہیں پاتے۔ تو فرمایا کہ وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے، کیونکہ اگر تم نے دوڑ نہ لگائی اور اس سلسلے کے اندر کوتاہی کی تو پھر تمہارے لیے افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہو تو پھر آہستہ نہ چلو بلکہ تیز دوڑ لگاؤ، اور اگر تیز دوڑ تم نہیں لگا سکتے تو آہستہ دوڑ لو، اور اگر آہستہ بھی نہیں دوڑ سکتے تو پھر چل کر کے اللہ کی راہ میں جاؤ، اور اگر چلنا بھی تمہارے بس کی بات نہ ہو تو گھسٹ لو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ تم اس راستے سے لوٹ آؤ۔ اس لیے کہ جو بندہ اس راستے پہ نکل پڑتا ہے اس کے لیے پھر نجات اور جنت کو پانا اسی صورت کے اندر ممکن ہے کہ وہ اس راہ کے اندر اپنی ساری کوششوں کو صرف کر دے، تبھی جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پا سکے گا۔ اس حوالے سے میں نے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب قوت القلوب کی وہ بات نقل کی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ اگر آہستہ سے نیکی کرتا ہے تو جس کا سارا وقت نیکیوں میں بسر ہو گیا،
کل قیامت کے دن وہ بھی افسوس کرے گا, وہ بھی حسرت کرے گا کہ میں نے اپنا سارا وقت نیکیوں میں گزار تو دیا, لیکن میں نے اتنے ٹائم کے اندر اتنی نیکیاں کیوں کی, کاش میں اور تیزی کے ساتھ میں نیک کام کرتا تو اتنے وقت کے اندر اس سے زیادہ نیک کام میں کر سکتا تھا. تو بندہ دنیا کے اندر نیک کاموں کے اندر دوڑ لگائے. اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا, اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں, نیکیوں میں انہوں نے کیسی دوڑ لگائی, ایسی دوڑ لگائی کہ ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. وہ غزوہ کے موقع پہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا, کتنی بار آپ نے اس روایت کو سنا کہ حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کر کے آ گئے, اور پھر جب حضرت صدیق اکبر آئے تو پورا کا پورا مال لے کر کے آ گئے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال اس لیے لے کر کے آئے تھے کہ آج نیکی کے اندر میں ابو بکر صدیق سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تو حضرت عمر کو بھی یہ کہنا پڑا, واللہ ما اسبقہ الی شیء ابدا, کبھی بھی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. تو یہ نیکی کی راہ میں دوڑ لگانے کا صحابہ کرام کا طریقہ. ایک بار صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, یہ مالدار تو ہم سے آگے بڑھ گئے. آپ اس پہ غور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ. آج کوئی ہم سے زیادہ اگر نیکی کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی ہم سے زیادہ اگر پیسہ کما لے, ہم سے اچھا کوئی فلیٹ خرید لے, ہم سے اچھی گاڑی میں اگر کوئی چلنے لگ جائے, ہم سے زیادہ اچھا جو ہے وہ موبائل کو یوز کرنے لگ جائے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھی دنیا کی چیز ہمیں مل جائے اور ہم بھی اس راہ کے اندر اس سے آگے بڑھ جائیں. لیکن صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے, اس لیے کہ نماز یہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, روزہ یہ بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں, دیگر نیک کام یہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس مال نہیں, ان کے پاس میں مال ہے, یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, یہ صدقہ بھی کرتے ہیں, اور دوسری مالی عبادت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ عمل کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کے تم بھی برابر ہو جاؤ گے. اور بعد میں حدیث کا مفہوم ہے, میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا, ہاں وہی جو تمہاری طرح ایسا عمل کر لے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, غریب صحابہ سے اگر نیکی کی راہ میں تمہیں آگے بڑھنا ہے تو روزانہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. اور ایک روایت میں ہے پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو. جو بندہ اس عمل کو پڑھ لے گا, اس دن جو اس کو نہ پڑھے گا, اس کا عمل اس سے زیادہ ہوگا اور وہ اس کے برابر نہیں ہو پائے گا. تو عزیزان مکرم, یہ نیکی کی راہ کے اندر جو دوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, صحابہ کرام نے دوڑ کر کے بتایا. آج ہم دنیا کے معاملات میں دوڑ لگاتے ہیں, لیکن ہماری ریس اور ہماری جو دوڑ ہے وہ نیکی کے راستے میں نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ نقطہ بھی یاد رکھا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوڑنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کم ہے, وقت کم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا پتہ نہیں کہ یہ وقت کب ختم ہو جائے اور کب جو ہے وہ موت کا فرشتہ آ جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس جنت کو اور اللہ کی جس بخشش کو پانے کے لیے بندہ دوڑنے کے لیے تیار ہوا ہے وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. رب نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین بھی اس کے اندر سما جائیں, اتنی جو ہے وہ وسعت والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. آج دنیا کے جو ہے وہ چند اسکوائر فٹ کے اگر کوئی فلیٹ کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے تو دن کو بھی ڈیوٹی کرتا ہے, رات کو بھی نائٹ ڈیوٹی بھی کرتا ہے, اور اپنی ساری کوشش صرف کر دیتا ہے. اگر ہو سکے تو چھٹی کے دن بھی ڈیوٹی کرتا ہے تاکہ جلدی میں جو ہے وہ ایک اچھا سا مکان بنا لو. تو اتنی بڑی جنت جس میں 7 آسمان اور 7 زمین سما جائے, اور اس جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا. اتنی عظیم جنت کو پانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی اس میں سما جائیں، اگر اس کو پانا ہے، اللہ کی بخشش کو اگر حاصل کرنا ہے، تب پھر اس کا راستہ یہی ہے وسارعوا، دوڑ لگاؤ۔ اگر آہستہ چل کر کے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راہ ہی میں رہ جاؤ اور تمہاری موت واقع ہو جائے اور تم وہ اعمال نہ کر سکو جن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی یہ بھری ہوئی جنت عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی بندہ کسی مقصد کو پانا چاہتا ہے اور کسی مقصد کے لیے دوڑ لگاتا ہے تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ہوا کرتی ہے کہ ہر وقت اس کی نظر منزل پہ رہتی ہے۔ اگر بندہ راستے کے اندر ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے تو پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو بندہ کسی منزل کے لیے جب دوڑ لگاتا ہے تو اس کا دل ہر وقت حاضر رہنا چاہیے۔ اگر دل میں غفلت طاری ہوئی تو رفتار سست ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں جو منزل کی طرف بڑھتا ہے، راستے میں رکاوٹ ہو تو رکاوٹوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے، راستے میں پتہ نہیں کہاں پہ وہ پھنس کر کے رہ جائے۔ لہذا یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے کا مطلب یہی ہے کہ پوری دل لگی کے ساتھ میں نیکی کے کاموں میں لگ جاؤ، اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لو۔ راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹوں کو ہٹا دو۔ تمہیں نہ زنا کی طرف بڑھنا ہے، نہ شراب کی طرف بڑھنا ہے، نہ جوا کی طرف بڑھنا ہے، نہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرنا ہے، نہ نمازوں کو ترک کرنا ہے، نہ کسی نیکی کے کام کے اندر پیچھے رہنا ہے۔ جتنی بھی رکاوٹیں جنت کے راستے کے اندر آنے والی ہیں، چاہے وہ خواہشات کی وجہ سے ہو یا نفس کی شرارت کی وجہ سے ہو یا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہو یا دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو، ساری رکاوٹوں کو جب دور کرو گے تب جا کر کے اپنی دوڑ میں کامیاب بنو گے۔ اور اگر دوڑ لگانے والا راستے میں اگر کہیں گر جائے اور پڑا رہ جائے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ منزل تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور سنبھل کر کے دوبارہ دوڑ پڑتے ہیں۔ لہذا اس دوڑ کے اندر اگر تم بھی کبھی گر پڑو، تمہاری نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائے، تمہاری عبادتوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے تو قائلی نہ کرو، بلکہ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، توبہ کرو اور دوبارہ سنبھل کر کے اس راستے کے اندر دوڑ پڑو۔ اگر تم نے اس طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر آگے بڑھنا اور دوڑنا سیکھ لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بشارت دی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑ لگاؤ گے مغفرت اور بخشش کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔